بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 540 ہے، اور آج سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 114 اور 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قال کہا، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل نازل فرما، علینا ہم پر، مائدۃ دسترخوان، من السماء آسمان سے، تکون کہ وہ بن جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن عید، لأولینا ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرینا اور ہمارے بعد والوں کے لیے، وآیتن اور نشانی، منکا تیری طرف سے، ورزقنا اور ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں، منزلها و نازل کروں گا، علیکم تم پر، فمن یکفر پھر جو شخص کفر کرے گا، بعد منکم اس کے بعد تم میں سے، فإنی تو ضرور میں، اعذبہ عذاب دوں گا اس کو، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذبہ کہ میں عذاب نہیں دوں گا ویسا، احداً کسی کو، من العالمین جہانوں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی بھی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، مگر جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دیجیے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے، اور آپ کی طرف سے نشانی ہو جائے، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرمائیے، اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کے جواب میں فرمایا کہ بے شک میں تم پر وہ خوان اتاروں گا۔ اسی بات، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہاں کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا۔ حاضرین و ناظرین، حواریین کے اس مطالبے کے بعد کہ ان پر آسمان سے مائدہ یعنی پکا پکایا کھانا اتارا جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یوں کہا، ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، کہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما دیجیے جو ہمارے موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید ہو جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور آپ ہمیں عطا فرمائیے، اور آپ تمام عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر عطا کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، میں تم پر دسترخوان اتارنے والا ہوں۔ لیکن ایک بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ جو کوئی تم میں سے اس دسترخوان کے اتر جانے کے بعد ناشکری کرے گا اس کو وہ عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ ان آیتوں میں یہ ساری تفصیلات ہیں کہ حواریین نے دسترخوان کا مطالبہ کیا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا کہ میں دسترخوان نازل کروں گا، لیکن ان آیات میں وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود نہیں ہے کہ وہ مائدہ نازل ہوا یا نہیں۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ مائدہ نازل ہی نہیں ہوا، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ان آیتوں کا سیاق یہ بتاتا ہے کہ وہ مائدہ نازل ہوا، اور بعض احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ مائدہ نازل ہوا۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے مائدہ نازل کیا گیا تھا، اس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم تھا کہ وہ خیانت نہ کریں اور کل کے لیے ذخیرہ کر کے نہ رکھیں، لیکن ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور ذخیرہ بھی بنا کر رکھا، لہذا وہ بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے گئے۔ ان آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت پر شکر ادا کریں اور ناشکری سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے محبوب ہیں، اور ناشکری کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بالکل ناپسند ہیں۔ رب ذوالجلال کا دستور ہے کہ جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں یہ آفاقی قانون بتلا دیا گیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو یہ جان لو کہ میرا عذاب سخت ہے۔ قوم سبا نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خصوصی نعمتوں پر ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، ان کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان کو بدلہ دیا، اور ہم ناشکری کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شاکر بندہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔